28واں پارہ سورہ صف، اس کے اندر رب کائنات نے ایک انوکھی تجارت کا ذکر فرمایا ہے۔ تجارت، اور وہ بھی انوکھی تجارت۔ کیا فرمایا؟ خالق کائنات مالک عبد السماء ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، کیا میں ایسی تجارت پر تمہاری رہنمائی نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ ایسی چیز تمہیں بتاتا ہوں، ایسی تجارت کی طرح تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جس کو اپنانے سے، جو تجارت کرنے سے تمہیں عذاب سے وہ تجارت بچا لے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے۔ یہاں پر پہلے تو یہ دیکھیے کہ رب کائنات نے تجارت فرمایا ہے۔ تجارت کیا ہوتی ہے؟ ہم تجارت کس کو کہتے ہیں؟ تجارت خرید و فروخت کا نام ہے۔ کوئی چیز دینا، کوئی چیز لینا، خرید و فروخت، بائع و شراء، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجارت کہتے ہیں۔ کتنی رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ رب تعالیٰ اس کو تجارت فرما رہا ہے۔ ہمارے ساتھ جو معاملہ فرمایا جا رہا ہے، جس طرح ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے، جس چیز سے ہم دردناک عذاب سے بچ جائیں گے، رب کائنات خالق ارض و سما اس چیز کو تجارت فرما رہے ہیں۔ تجارت فرمایا کہ ویسے ہمارے پاس اپنا ہے کیا؟ ہمارے پاس اپنا کیا ہے؟ ہمیں پیدا کیا اللہ پاک نے، یہ جان دی ہے اللہ پاک نے، ہاتھ دی اللہ پاک نے، مال دی اللہ پاک نے، توفیق بخشی اللہ پاک نے، سب کچھ اللہ پاک کا ہی دیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اپنا تو کچھ نہیں ہے۔ جب یہ جان رب تعالیٰ کی عطا کردہ ہے تو پھر اس کے اندر جو کچھ بھی رب تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں دنیا جہاں کی، وہ سب کچھ رب تعالیٰ کا ہی ہے، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے۔ پھر بھی فرمایا تجارت، پھر بھی تجارت فرمایا کہ اس تجارت کو اپنا لو، اس پر قائم ہو جاؤ، یہ تجارت کر لو تو تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ اب سنیے وہ انوکھی تجارت کون سی ہے جس کو تجارت فرمایا گیا؟ وہ انوکھی تجارت ہے کیا؟ وہ کون سی تجارت ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مزید آگے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ فرمایا اس میں کرنا کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اس انوکھی تجارت میں کیا کرنا ہے؟ تجارت فرمایا، اور تجارت میں کرنا کیا ہے؟ فرمایا تجارت میں 2 کام کرنے ہیں، زیادہ نہیں، صرف 2 کام کرنے ہیں۔ اور وہ تجارت میں 2 کام کون سی ہیں؟ پہلا فرمایا کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانا۔ یہ نعمت تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں حاصل ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہم اللہ پاک پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے محبوب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ دوسرا کام کیا فرمایا؟ پہلا کام تو ایمان لانا اللہ رسول پر،
دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ فرمایا دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ دین کی مالی اور جانی خدمت کرنی ہے، جتنا ہو سکے حسب توفیق دین کی خدمت کرنی ہے، دین کو وقت دینا ہے، جتنا بن پڑے مالی خدمت کرنی ہے۔ یہاں ایک ایمان افروز اور بات بھی جو قابل غور ہے، ایمان افروز بات، اس کو بھی توجہ سے سن لیجئے۔ ہاں مارکیٹ جائیں نا، کیونکہ تجارت فرمایا گیا تو مارکیٹ جائیں تو ہر چیز کی قیمت مقرر ہے۔ فرمایا کہ ایک چیز کتنے کی ہے؟ یہ 1000 روپے کی ہے، فلاں چیز کتنے کی ہے؟ یہ 1500 کی ہے۔ اب جس کے پاس 1000 ہے تو وہ چیز خرید سکتا ہے، جس کے پاس 1500 ہے تو وہ چیز خرید سکتا ہے، جس کے پاس 100 روپیہ بھی کم ہے تو وہ چیز نہیں خرید سکتا۔ صرف وہ حسرت بری نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے، اس کو اپنی نگاہوں میں، آنکھوں میں سما سکتا ہے، اس شکل صورت کو، اس نعمت کو اپنے آنکھوں میں بٹھا سکتا ہے، ورنہ اس کو خرید نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس 150 روپے کم ہے، اس کے پاس 1000 یا 1500 روپیہ موجود نہیں ہے اس کی جیب کے اندر، تو اب وہ کیا ہے؟ اس چیز سے، اس نعمت سے محروم ہو جائے گا، وہ نہیں خرید سکتا، اس کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر واپس گھر کو جانا پڑے گا۔ لیکن قربان جائیں، فرمایا کہ یہاں پر کسی چیز کی کوئی قید نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ تم 1000 ہی دو، یہ نہیں ہے کہ تم 1500 ہی دو، اس سے کم ہے تو تم یہ تجارت نہیں کر سکتے، تم حسرت بھری نگاہوں سے واپس لوٹ جاؤ، تم تجارت کرنے کے قابل نہیں۔ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تجارت تو ایسی تجارت ہے، اگر تمہارے پاس صرف 10 روپے کی توفیق ہے تو اس کے ساتھ بھی تجارت کر سکتے ہو، صرف تمہارے پاس 100 روپے ہیں تو اس کے ساتھ بھی تجارت کر سکتے ہو، صرف تمہارے پاس 1500 ہے اس کے ساتھ بھی تجارت کر سکتے ہو۔ یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، بغیر شرائط، بغیر قیودات کے۔ فرمایا تم حسب توفیق جو تم سے ہو سکے اس کے ساتھ تم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے یہ تجارت کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اگر ہم یہ تجارت اپنا لیں، ایمان تو ہم لے آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں مالی اور جانی خدمت کرنا شروع کر دیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ تجارت میں یہی اصول ہے کہ بندہ پیسہ لگاتا ہے، یہ کرتا ہے، فلاں فل کرتا ہے، تو اس کو فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ اس کو منافع کیا ملے گا؟ پرافٹ اس کو کیا ملے گا؟ آخر اس کو کیا انعام ملے گا؟ تو فرمایا یہ انوکھی تجارت جسے رب تعالیٰ نے تجارت خود فرمایا جو یہ کرے گا اس کو 3 انعام ملیں گے۔ کتنے انعام ملیں گے؟ 3 انعام ملیں گے۔ فرمایا کہ انوکھی تجارت کا پہلا انعام کیا ہے؟ پہلا انعام یہ ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یہ اس کا پہلا انعام ہے انوکھی تجارت کرنے کا، یعنی دین اسلام کی مالی اور جانی خدمت کی، تو اس کا پہلا انعام کیا ملا؟ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ گناہ بخش دینے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ گناہ معاف ہو جانے کا مطلب جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ۔ قیامت کے دن جب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، وہ دن جو 50,000 سال کا دن ہے، اور قیامت کی شدید گرمی، میزان رکھ دیا جائے گا، ایک ایک عمل کا حساب ہوگا۔ اس وقت اگر اعمال نامے میں گناہ نکل آئے، ان گناہوں کی معافی نہ مل سکی، گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا، تو جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا۔ مگر قربان جائیے، فرمایا یہ انوکھی تجارت کر لو، اللہ رسول پر ایمان لے آؤ، رب تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اس کے مال میں سے، اس کی عطا کردہ مال میں سے مالی خدمت کرو، جانی خدمت کرو، تو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جب گناہ بخش دیے جائیں گے تو پھر جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا اور جنت کے میں داخلہ مل جائے گا۔ یہ 3 انعام انوکھی تجارت کے 3 انعامات میں سے پہلا انعام تھا۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، دوسرا انعام کیا ہے؟
اس انوکھی تجارت کا دوسرا انعام خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ خالق کائنات مالک ارض و سما نے ارشاد فرمایا اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، ان باغوں میں داخل فرمائے گا من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، پاکیزہ رہائش و مساکن طیبہ، پاکیزہ رہائش گاہوں میں، فی جنات عدن، جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہے، ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، وہ جنت جہاں ایسی نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ اس کا خیال کسی کے دل پر گزرا۔ وہ جنت جہاں کوئی چیز بھی ناخن کے برابر اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان جگمگا اٹھے، زمین و آسمان روشن منور ہو جائے۔ وہ جنت جس کا ایک کوڑا یعنی کہ چابک رکھنے کی جگہ پوری دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اتنی جگہ بھی مل جائے کہ جہاں پر چابک رکھا جاتا ہے، وہ بھی دنیا جو کچھ اس میں ہے وہ سب سے بہتر افضل ہے۔ وہ جنت جس کی دیواریں سونے کی اور چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک اینٹ چاندی کی ہے، جس کا گارا مشک کا ہے، جس کی زمین زعفران کی ہے، جس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہے۔ وہ جنت جس کی تمام نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ جو بندہ یہ انوکھی تجارت کرے کہ دین کی جانی مالی خدمت کرے، ارشاد فرمایا اسے جنتوں میں سے بھی اعلیٰ جنت یعنی کہ جنت عدن میں مقام عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے جی دوسرا انعام، دین اسلام کی خدمت کرنا، جانی مالی تعاون کرنا، یہ دوسرا انعام ہے۔ 3 انعام کا ذکر کیا تھا، تو تیسرا انعام کیا ہے؟ سنیے انوکھی تجارت کا تیسرا انعام یہ ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک دوسری نعمت تمہیں دے گا جسے تم پسند کرتے ہو۔ تیسرے انعام میں ایک ایسی چیز ہے کہ جسے تم پسند کرتے ہو، جسے تم محبوب رکھتے ہو، جس کی طرف تمہارا دل جلدی مائل ہو جاتا ہے، اور وہ انعام کیا ہے؟ فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب، وہ اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح ہے۔ یعنی کہ اس انوکھی تجارت کا تیسرا انعام یہ ہے کہ دنیا میں اللہ پاک کی خاص مدد بھی نصیب ہوگی اور ان قریب کامیابیوں سے بھی نوازا جائے گا۔ کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی، ہر مقام پر، ہر میدان میں، ہر اچھی جگہ پر تمہیں کیا ہوگا؟ سر بلندی ملے گی، تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، غور فرمائیے، صرف 2 ہی کام کرنے ہیں۔ پہلا ایمان، یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم نے حاصل کیا ہوا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے کہ دین کی جانی اور مالی خدمت کرنی ہے، بدلے میں جو کچھ بھی ملے گا، جو بھی آپ نے سماعت کیا، اس کی سوا باقی رہ کا گیا ہے۔ گناہ بخش دیے جائیں گے، جہنم سے چھٹکارا مل گیا، جنت نصیب ہو گئی، اللہ راضی ہو گیا، اس کا رسول راضی ہو گیا، جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں حاصل ہو گئیں، تو باقی
کیا بچ گیا؟ جہنم سے جب چھٹکارا مل گیا، جنت عطا کر دی گئی، تو اس کے بعد باقی کچھ نہیں بچتا۔ رب تعالی ہم سب کو ان انوکھی تجارت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اپنانے کے بعد یہ جو 3 انعامات جن کا ذکر فرمایا گیا سورہ صف کے اندر، رب تعالی ہمیں یہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔